وہ بے چینی سے کoriڈور میں ٹہل رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ علیہ اندر تھی۔ یا اللہ! اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فوراً ان کے پاس آیا تھا۔ آپ کیبن میں آئے، سلاوت کو بولتی وہ آگے بڑھی تھی، جبکہ وہ ان کے پیچھے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ بتائیں ڈاکٹر، سب وہ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے مسٹر سلاوت، جس طرح انہیں چوٹ لگی ہے یہ خطرناک ہو سکتا تھا ان کے لیے۔ اللہ نے بہت کرم کیا ہے، ان پر کوئی انٹرنل کمپلیکیشنز نہیں ہوئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی، ڈاکٹر کی باتوں وجہ سے ہوش میں آیا تھا۔ دیکھیے پریشان مت ہو، ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں، بس تھوڑا ریسٹ کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، ڈونٹ وری۔ بس ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کچھ میڈیسنز ہیں جو آپ کو ٹائم پر دینی ہے اور ویک کے بعد پھر چیک اپ کے لیے لے کر آنا ہے۔ ڈاکٹر کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی برابر چل۔ ڈاکٹر میں گھر لے جا سکتا ہوں؟ بالکل، ٹرپ ختم ہونے کے بعد لے جا سکتے ہیں اسے۔ سلاوت کو پیپر دیے وہ مسکراتی باہر گئیں تو وہ اٹھ کر باہر آیا تھا۔ رخ اب علیہ کے روم کی طرف تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بستر پر دراز تھی۔ اسے یوں چوپ دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر پیار کیے وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوا تھا۔ خنسا کیسی ہے؟ خنسا ٹھیک ہے بالکل، شاذل کی کال آئی تھی، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ شکر، اگر خنسا کے ساتھ خود کی حفاظت کرتی تو کیا جاتا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ علیہ کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں، اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سے ہلایا تھا۔ آپ ڈیجان کو کچھ مت بتائیے گا، وہ پریشان ہوگی۔ آپ ایک کام کریں، آپ کوئی بھی بہانہ کر کے انہیں بول دینا، ورنہ وہ جاگتی رہیں گی اور پریشان بھی ہوں گی۔ تم چپ نہیں کر سکتی، زیادہ بولو گی تو درد ہوگا۔ ارے آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ اس کے یوں کہنے پر وہ منہ پھلا کر بولی تھی، جس پر وہ سر کھجا گیا۔ ارے بابا، میں نے کب ڈانٹا؟ سلاوت، اس نے گھوری سے اسے نوازا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ لوگ ہاسپٹل سے نکلے تھے اور رات کے 1 بجے وہ گھر کے سامنے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، یقیناً سب سو چکے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر وہ اتر کر علیہ کی سائڈ پر آیا تھا اور دروازہ کھول کر ہاتھ بڑھایا تھا، جسے علیہ نے نرمی سے تھاما تھا۔ تبھی اچانک سلاوت نے آگے بڑھ کر اس کو بازو میں بھرا تھا۔ آہ سلاوت، نیچے اتارے، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ ویسے تو سب سو رہے ہیں، مگر اگر تم یوں ہی شور کرتی رہے گی تو دنیا اٹھ کر ہمارے گھر آ جائے گی۔ سلاوت کے بولنے پر اس نے جلدی سے منہ بند کیا تھا۔ کمرے میں لا کر اس نے علیہ کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ کھانا تو وہ باہر ہی کھا چکے تھے، اسے سب سے پہلے چینج کر اس نے علیہ کو دوائی دی تھی۔ پھر لائٹ آف کرتا وہ اس کے برابر آ کر لیٹا تھا۔ ایک بازو پھیلائے اس نے علیہ کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ یہ سب بہت نیا تھا، یہ احساس بہت نرالا تھا۔ علیہ نے اس کے گرد بازو پھیلائے آنکھیں موندی تھیں۔ آہ! ان آدمیوں کی دردناک چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا، مگر اس مارنے والوں کو ان پر رحم نہیں آیا تھا۔ بے در پر لوہے کی سلاخوں سے ان کے جسم کو کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔ پورا فرش خون آلود تھا، مگر وہاں رحم کون کھا رہا تھا؟ کس کے حکم سے کیے گئے تھے اس گھر میں؟ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی؟ لوہے کی گرم سلاخ نے ایک بار پھر ان کی کمر داغ دی تھی۔ رک جاؤ بس، اندھیرے میں بیٹھے اس شخص کی آواز پر مارنے والے کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا ان تک آیا تھا۔ ستارہ بائی کی خدمت کرتے ہو نا؟ اس ادمرے جسموں میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ اس کا جواب دیتے۔ لے جاؤ انہیں اور پھینک آؤ کوٹھے پر، تاکہ پتہ چلے ستارہ بائی کو اس کا وقت اب ختم ہو گیا۔ اپنے آدمی کو بولتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تا تھئی تا تھئی تا تا تھئی تا تھئی۔ اے لڑکی، پیروں کی لڑکھڑاہٹ کو قابو میں رکھ۔ وہ اپنے کوٹھے میں نئی آنے والی لڑکیوں کو ڈانس سکھا رہی تھی۔ تبھی ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ بائی بائی بائی، وہ ہانپ رہی تھی۔ کیا وہ ہے اجالا؟ کون مر گیا ہے؟ وہ بائی باہر لاش! خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ لاش؟ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اپنی جگہ چھوڑ۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر نیچے آئی تھی، جہاں کوٹھے کے باہر لوگوں کا ایک رشتہ لگا ہوا تھا۔ لوگوں کو ہٹاتی وہ آگے بڑھی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس کے بھیجے گئے آدمی کٹی پھٹی مردہ حالت میں لاش کی صورت سامنے پڑے تھے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ بھائی دھیان سے! ساتھ رکھی عورت نے اسے سہارا دیا تھا۔ اندر چلو بھائی! اس عورت نے اسے سہارا دیے اندر لے جانا چاہا تھا، مگر پولیس کی آواز پر سب کے قدم رکے تھے۔ کہاں لے کر جا رہی ہو بائی کو؟ انسپکٹر سلیم کی کرخت آواز پر ستارہ بائی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ آدمی کبھی اس کا پرانا گاہک ہوا کرتا تھا اور اس کی محبت کو رویا تھا اس نے۔ کیسی ہو ستارہ بھائی؟ وہ قریب آیا تھا اور ستارہ بائی نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر دیکھا تھا۔ کانسٹیبل، اٹھاؤ ان لاشوں کو، پہنچاؤ پوسٹ مارٹم کے لیے۔ اور وہ لمحے کو رکا تھا۔ تمہیں ستارہ بائی کو ذرا تہذیب کے ساتھ گاڑی میں بٹھاؤ۔
سلیم کے حکم پر ستارہ بائی چوکی تھی۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ کیا بکواس ہے؟ میں کیوں تمہاری گاڑی میں بیٹھوں؟ ارے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو بھائی؟ میں بھلا کیوں گھبراؤں گی اور کیوں جاؤں میں ہاتھ تمہارے ساتھ؟ اس اچانک آفتاب پر اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے، تبھی دھاڑی تھی، یہ تو تھانے چل کر ہی پتہ چلے گا، ابھی تو تمہارے خلاف ارسٹ وارنٹ ہے جو ان آدمیوں کی بیویوں نے FIR کٹوائی ہے اور کال ریکارڈ کے مطابق یہ تمہارے ہی رابطے میں تھے، تو اگر تم میرے رابطے میں ہو اور اگلے دن تک مر جاؤ تو کیا میں تمہیں مرواؤں؟ یہ ہوگا ستارہ بائی نے جسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ سلیم نے اس عورت کو دیکھا، ابھی جو اتنا گھبرا رہی تھی، ساری گھبراہٹ جس سے کہیں دور سو گئی تھی۔ تبھی انسپکٹر سلیم کا موبائل بجا تھا اور ستارہ بھائی کے چہرے پر فاتحانہ چمک آئی تھی۔ اٹھاؤ انسپکٹر، آنکھوں میں چمک لیے وہ ہنسی تھی۔ اٹھاؤ انسپکٹر، آنکھوں میں چمک لیے وہ ہنسی تھی۔ انسپکٹر نے فون کو کان سے لگایا تھا۔ جی اوکے سر۔ چہرہ سخت کے مائع لال ہوا تھا اور پھر سب نے ستارہ بائی کا کہکہ سنا تھا جو بے تحاشا ہنس رہی تھی، جیسے سامنے والے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رش کیوں لگایا ہے یہاں؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ سارے۔ اس ستارہ بائی کا کوٹھا ہے، کوئی فلم نہیں چل رہی یہاں۔ آس پاس کھڑے لوگوں کو اس نے سب سے پہلے دفعہ کیا تھا۔ IG صاحب تھے نا؟ لوگوں کے جاتے ہی وہ تھوڑا قریب آئی تھی اور اپنے ہاتھ سے انسپکٹر کی شرٹ کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کی تھی۔ میں اس کھیل کی پرانی کھلاڑی ہوں، تو مجھے جیل تو کیا اس کوٹھے سے بھی باہر نہیں لے جا سکتے۔ انسپکٹر سلیم نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ میں ایک روشن چمکتا ستارہ ہوں جسے جتنا آگ میں ڈالو گے وہ اتنا ہی چمک کر باہر آئے گا۔ اب یہاں سے دفعہ ہو جاؤ۔ بجانے کے لیے مڑا تھا مگر پھر سوچ کر رہا تھا تمہارا وقت قریب ہے ستارہ، اب راہ کرنے کے قریب ہے۔ ہا دن میں خواب دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ اور ہاں، میرے پیارے جی کو میرا سلام، پیار بھرا سلام دینا۔ اسے حقارت سے دیکھتا وہ نکلا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی ستارہ بائی کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ بہت ہو گیا، اب اپنے کام کو مکمل کرنا ہی ہوگا، بہت۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو شادل کے قریب پایا تھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا، بالکل معصوم۔ وہ اس کے نقوش میں کھو سی گئی تھی۔ بہت بے اختیار ہو کر اس نے شادل کی آئی برو کو چھوا تھا اور پھر اس کے گال کو چھوتی ہوئی مسکرائی تھی، ماتھے پر انگلی ٹکائے اور لائن بناتی تھوڑی تک آئی تھی۔ کتنا حسین تھا یہ احساس کہ انسان اس کی زندگی کی آخری سانس تک اس کا ہے۔ اس کی گال پر ہاتھ ٹکائے وہ ہلکا سا اٹھی تھی اور اس کے گال پر نرمی سے محبت ضبط کی تھی۔ تب اچانک اس نے خنسا کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ تمہاری کس کی وجہ سے اٹھ گیا ہوں؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ کوئی نہیں، میں نے تو ہلکا سا پیار کیا تھا۔ جھوٹ نہ بولیں۔ اس نے شاذل کے ہاتھ پر مکہ مارا تو وہ مسکرایا تھا۔ اپنی زندگی کو تھامے ہوئے ہوں تو بھلا نیند کیسے آئے گی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ محبت کی ایک نئی داستان اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تو اس نے خنسا کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کی زندگی ہی تو تھی جس نے اسے کئی نئی رنگوں سے روشناس کروایا تھا۔ ہم محبتوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ کیا محبت ہوتی ہے، ہم احساس سے زیادہ جسموں کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن اسے پھر محبت نہیں کہتے۔ وہ سب کچھ ہو سکتی ہے مگر محبت نہیں۔ محبت تو روح سے کی جاتی ہے۔ یہ ایک احساس ہے، بےحد خوبصورت اچھوتا احساس جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ اسے سینے سے ہٹائے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے خود میں گم کر گیا تھا۔ اس کی آنکھ عجیب سے شور کی وجہ سے کھلی تھی۔ ایک نظر سلاوت پر ڈالی جو کروٹ لیے گہری نیند میں تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آئی تھی مگر باہر کا موسم دیکھ اس کا دل مچلا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کا دل باہر جانے کو ہوا تھا۔ وہ دیوانی تھی یا شاید اب ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی؟ کھڑکی سے سر ٹکائے وہ مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ہاتھ باہر نکالے اس نے ان قطروں کو خود میں محفوظ کرنا چاہا تھا، تبھی اپنے گرد ایک مضبوط احساس دیکھ مڑی تھی مگر سلاوت اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے اس نے اس کے پھیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کیوں جاگ گئے؟ کیونکہ آپ جاگ گئیں۔ اس کے گال پر لب رکھتا مدہوش ہوا تھا۔ عالیہ کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھی۔ سلاوت، چلیں سوتے ہیں، مسکرا کر کہتی وہ کھڑکی بند کی تھی مگر سلاوت نے اسے اٹھایا تھا اور لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس کا دل ہاتھوں میں دھڑکا تھا، تبھی سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا مگر وہاں ہوش کسے تھا؟ نیا دن، نئی صبح، نئی امیدیں۔ اس نے اپنے پہلو میں سوئی اس دشمن جاں کو دیکھا تھا جو اس کا سکون غارت کیے بیٹھی تھی۔ اس نے شرارت سے اس کے چہرے پر منہ سے چبائی تھی۔ وہ ایک دم کسمسائی تھی۔ نہیں کرے، زہر لگتی ہیں یہ مجھے، سڑے منہ کے ساتھ بولتی۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تو کیا ہوا، برداشت کرو جسے مجھے کرتی ہو۔ بس کریں اور سونے دیں۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے وہ کمفرٹر میں گھسی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر اسے۔ یہ وقت، یہ دن ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھے۔ اب انہیں انتہائی قدم اٹھانا تھا۔ اسے سوچتا چھوڑ وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ واپس آیا تو وہ ہمیں سونے میں مصروف تھی۔
اپنا بیگ پیک کرتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ اسے ہر حال میں آج اپنا کام مکمل کرنا تھا، کسی بھی حالت میں۔ مامی اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، ماموں سے بات ہو گئی، وہ آج آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لاؤنج میں کھڑی شیر بیگم کو ہدایت دے رہا تھا۔ بے فکر ہو کر جاؤ، یہاں ہم سب ہیں اور سیکیورٹی بھی سخت ہے، انہوں نے شاذل کو تسلی دی تھی۔ تبھی ہر جگہ سے مطمئن ہوتا وہ باہر نکلا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل عجیب ہو رہا تھا۔ تبھی واپس اپنے کمرے میں آیا تھا اور سوئی ہوئی خنسا کو خود میں بیچا تھا۔ اس اچانک افطار پر وہ ایک دم بکھلا کر اٹھی تھی، مگر خود کو شاذل کی قید میں دیکھ گہرا سانس خارج کرتی وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا حصار بنا گئی۔ کیا ہوا شاذل، سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں کام سے، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھنا ہے اور میرے بچے کا بھی، کیونکہ اب میں تم دونوں کو نہیں کھو سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ اس کی بات پر خنسا کا دل تڑپا تھا۔ شاذل کیا ہوا ہے، ادھر دیکھیں۔ اس سے الگ ہوتے اسے شاذل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ادھر دیکھیں، بتائیں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپی تھی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں شاذل۔ کچھ نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی تھوڑا پاگل ہو گیا ہوں، بس اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں نا۔ میں بھی چلوں؟ اس کی اداسی کے پیش نظر خنسا نے کہا تو وہ نفی میں سے ہلا گیا۔ میں جلد آؤں گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اسے ساتھ لگائے وہ اسے تسلی دے رہا تھا، جو ہر چیز سے انجان تھی، مگر شاید اب وقت آ گیا تھا، اسے سب پتہ ہونا چاہیے۔ میں جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور سلاوت سے بات کرتے رہنا۔ اوکے، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، وہ مجھے یاد کرنا، بالکل بھی نہیں بولنا۔ اس کی ناک پکڑتی وہ ہنسی تھی۔ بالکل نہیں بھولوں گا، تم تو سانسوں میں بسی ہو، میرا سانس لیے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ اور جب میں سانس لوں گا تب تک تمہاری خوشبو مجھے خود میں سے آئے گی۔ تم شاید کبھی جان ہی نہیں پاؤ گی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرے لیے وہ پانی کا قطرہ ہو جو صحرا میں کسی پیاسے کو مل جائے تو اسے زندگی مل جائے۔ تم میرے اندھیروں میں اجالا ہو، تم میری زندگی ہو، میرا سرمایہ ہو۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا تمہارے بغیر۔ وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، مگر اس بار اس کے الفاظ، اس کا لہجہ خنسا کو پگھلا رہا تھا، اس لیے آج اس نے خود کو بھی نہیں روکا تھا۔ جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، جب سے میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی۔ ایک اجنبی کی تصویریں بناتے بناتے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، اور پھر وہ شخص حقیقت میں میرے سامنے آیا تو میں ہوش و حواس ہی کھو گئی تھی۔ اور ایسا کب ہوا ہے کہ آپ کا خواب حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے؟ میں آپ سے بہت بہت محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ اس کے سینے سے لگی، اس نے ہاتھ کی پشت سے اس آنسو صاف کیے تھے۔ اب آرام کرو، میں نکلتا ہوں۔ اس کو بیڈ پر لٹایا وہ وہاں سے نکلا تھا اور اب اس کا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ بھائی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، سب ٹھیک ہے، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ سب اس وقت بیسمنٹ میں موجود تھے اور صبراہی کرسی پر ستارہ بائی برجمان تھی۔ سب سے پہلے ان سب کو الگ الگ کرنا ہے اور کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو یہاں لانا ہے۔ ایک بار وہ لڑکی یہاں آ گئی تو سمجھو سب آسان ہو جائے گا، اور اس بار کام ہو جانا چاہیے، میں مزید صبر نہیں کر سکتی۔ ہو جائے گا بھائی، اس بار ہم نے ایسا جال بنا ہے کہ کوئی بھی باہر آ نہیں سکتا۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، زندہ یا مردہ، کیونکہ وقت اب آ گیا ہے، بدلہ پورا کیا جائے۔ اس کو بھی اتنا ہی تڑپنا ہوگا جتنا میں تڑپی ہوں۔ برجو؟ جی بھائی، اس کا آدمی ایک دم الرٹ ہوا تھا۔ اسے لے کر سیدھا شہر سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان لوگوں کا شک مجھ پر جا سکتا ہے۔ میں مزید کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی۔ اسے بحفاظت اپنے اڈے پر لے جانا اور بیچ میں آنے والوں کو بھون کر رکھ دینا۔ وہ بے انتہا شفقت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے سے لپک رہے تھے، جو سب خاص کر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر پہنچو اور تیاری مکمل کرو، رات کا فنکشن ہمارے جشن کا ہوگا اور کسی قسم کی کوئی کمی مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ دل کھول کر پیسہ بہے گا، کیونکہ مجھے میرے سالوں کے صبر کا پھل ملے گا۔ جو حکم بھائی۔ ایک ایک کر کے سب اس کا ہاتھ چومتے وہاں سے نکلے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے بورڈ پر لگی تصویروں پر ڈالی تھی۔ الٹی گنتی شروع کر دو تم لوگوں کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ چاقو سے تصویر پر وار کرتی وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ دیکھنے والوں کو ایک پاگل لگتی۔ سب برباد کر دوں گی، بہت انتظار تھا آج کے دن کا۔ ٹھیک آج کے دن میں برباد ہوئی تھی اور اب تو برباد ہوگی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہاں کوٹھے سے کئی گاڑیاں اپنی منزلوں پہ روانہ ہوئی تھیں۔ کیا ہوا سلاوت، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ صبح سے کبھی فون پر مصروف ہوتا تو کبھی بے چینی سے ٹہلتا۔ علیہ صبح سے یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ جب صبر نہیں ہوا تو اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی آفس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، مگر دوسری طرف بھی علیہ تھی۔ میں جانتی ہوں وجہ، جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، مگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے علیہ، میں تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ ہاں وہ مجھے دکھ رہا ہے، کب سے خود کو اذیت دے رہے ہیں، مگر مجھ سے شیئر نہیں کر رہے۔ سلاوت، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اس لیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ڈھانپ سکیں،
ایک دوسرے کو الگ الگ نہیں بلکہ یکجا سمجھے۔ بیوی کو میاں کے لیے سکون کا باعث بنایا گیا ہے اور وہ اس کی ہم سفر ہم راز ہوتی ہے، تاکہ شوہر کھل کر اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر تکلیف سے ساتھ بانٹ سکے۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا بس، اور سر جھکائے بولا تھا، میں جانتی ہوں مگر آپ کو یوں پریشان دیکھ کر ہم سب ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں شیئر کرنے سے کم ہوتی ہیں، تو مجھ سے تو کبھی کچھ بھی مت چھپایا کریں۔ اور رہی بات آپ کی پریشانی کی، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، میں ہوں، اور دی جان گھر جا رہے ہیں اور ہم سب وہیں رہیں گے جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ ہم اکیلے رہیں گے تو غیر محفوظ رہیں گے، مگر ہم اکٹھے رہ کر اس مصیبت اور برے وقت کا مقابلہ کریں گے، چاہے کتنا ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، ہم نہیں ڈریں گے۔ وہ اسے ہمت دے رہی تھی، وہ گہرا مسکرایا تھا۔ چلیں اب جلدی سے ہمیں چھوڑ کر آ جائے، سب وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلو، علیہ کے بولنے پر وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکلا تھا۔ وہ سب ان لوگوں کے منتظر تھے۔ خنسا کو شیری بیگم نے ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر نہ وہ ڈری نہ روئی، بلکہ وہ تو انہیں سمجھا گئی تھی، مامی بالکل بھی پریشان نہیں ہو، میرے ساتھ اگر یہ سب ہونا لکھا ہے تو ہو کر رہے گا۔ مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ مجھے اپنے خود پر بھروسہ ہے کہ وہ کبھی اپنے بندوں کی ضرورت سے زیادہ آزمائش نہیں لیتا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں جمع تھے، تبھی سلاوت کے فون کی بیل بجی تھی۔ ہیلو، کیا؟ وہ سن کر ایک دم چونکا تھا۔ اوکے، میں آتا ہوں، وہیں رکنا، مجھے جانا ہوگا، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، آپ پلیز اپنا خیال رکھنا سلاوت۔ خنسا کا ماتھا چومے وہ باہر نکلا تھا، اور اس کے جاتے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک دو نہیں تھے، وہ بہت سارے تھے۔ گارڈ کو مار کر وہ گھر کے اندر گھسے تھے، وہاں سے کسی کو یہ سب اتنی جلدی ہونے کی توقع نہیں تھی۔ باہر گولیوں کی آواز سن کر علیہ نے بھاگ کر دروازہ لاک کیا تھا۔ مما، خنسا، سب چھپ جائیں پلیز، ہمیں بھائی اور سلاوت کے آنے تک خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان سب کے دل ڈر رہے تھے، مگر خود کو مضبوط ثابت کرنا تھا۔ علیہ، پولیس کو کال کرو، شیری بیگم بولتی خنسا کو خود میں چھپائے بولنی تھی۔ میں کر رہی ہوں مما، آپ دی جان سب چھپیں پلیز، وہ چیخی تھی۔ قدموں کی آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر دروازے پر ہوتی گولیوں کی بارش نے ان کے اوسان ختم کیے تھے۔ علیہ اور خنسا نے زبردستی ان کو اسٹور میں بند کیا تھا۔ خنسا، جاؤ اوپر، چھت کے راستے سے برابر گھر میں جاؤ، وہ چیخی تھی۔ کبھی بھی نہیں علیہ، یہ میری لڑائی ہے اور اسے خود لڑنا ہے، میں چھپ نہیں سکتی۔ وہ بازد ہوئی تھی، دروازہ ٹوٹنے گئی تھا۔ علیہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر بڑھی تھی، مگر تب تک دروازہ کھل چکا تھا اور وہ سارے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ علیہ خنسا کو لے کر سائڈ ہوئی تھی، دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ مدد کر، خنسا نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی تھی۔ یا اللہ مدد، ڈھونڈو انہیں، یہیں کہیں ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، آج وہ آدمی چلایا تھا۔ پورے گھر میں قدموں کی آواز، دروازوں کی آواز نے عجیب وحشت برپا کر رکھی تھی۔ شاذل آ جائیں پلیز، علیہ نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر تبھی کسی نے علیہ کو باروں سے پکڑ کر کھینچا تھا، اور وہ ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھی تھی اور ان تک پہنچ گئے تھے۔ خنسا کو دو عورتوں نے اپنی گرفت میں پکڑا تھا۔ مل گئی بلبل، وہ ہنسے تھے، اور علیہ کو لگا وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر خنسا کو خود میں بیچا تھا۔ خبردار جو قریب آئے، تم سب کو بھون کر رکھ دوں گی، وہ چیخی تھی، مگر برجو کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کیوں نہ اس کو بھی ساتھ لے چلیں، اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ علیہ نے خنسا کو مزید خود میں بیچا تھا۔ لے چلو دونوں کو، حکم دیتا وہ موڑا تھا۔ چھوڑو ہمیں، نہیں جانا ہمیں، چھوڑو، وہ چیخی تھی، مگر وہاں کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاذل آ جائے، رک جاؤ، کہیں نہیں لے جا سکتے انہیں۔ تبھی اپنے کب سے انہیں آتی آواز پہ کبرا ہاتھ میں بندوق تھامے ان کے سامنے تھی۔ یہ عورت ہم سے مقابلہ کرے گی، چھوڑ دو میری بچوں کو، ورنہ یہ گولیں تم لوگوں کے سینے کے پار ہو جائیں گی۔ وہ ایک بار پھر چیختی، لے کر جاؤ انہیں، برجو چلایا تھا۔ ان لوگوں نے قدم آگے بڑھائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی گولی چلنے کی آواز آئی اور سامنے ایک بندہ زمین بوس ہوا تھا۔ برجو نے غصے سے کبرا پر بندوق تانی تھی۔ شروع تو نے کیا، اسے ختم میں کروں گا، بولتے ساتھ ہی اس نے گولی چلائی تھی، اور کبرا بیگم کسی کٹے ہوئے ڈال کی طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ مما، پھپھو، وہ دونوں چیخی تھی، مگر وہ ان دونوں کو گھسیٹتے وہاں سے لے گئے تھے۔ انہوں نے بند آنکھوں سے اپنی دونوں بچوں کو جاتے دیکھا تھا، آنسو پھسل کر ان کے گال بھگو رہے تھے، اور پھر آنکھیں بند ہونے سے پہلے انہوں نے شاذل کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ انہیں ماں کہہ رہا تھا۔